میرے گھر میں نا میرا جو چھوٹا بیٹا ہے نا، اس کے نخرے ہی الگ ہے. اس کو کھانے پینے میں نا ہر وہ چیز چاہیے، جب بھوک لگ جائے نا تو بس فوراً چیز چاہیے، اور وہی چیز چاہیے جو اس کا دل کر رہا ہوتا ہے. تو پاپ کارن وہ بہت شوق سے کھاتا ہے، تو میرے پیچھے لگ گیا کہ مجھے جو ہے نا وہ پاپ کارن بنا کے دے. میرے پاس یہ والے پاپ کارن تھے جو اوون میں جو ہے وہ رکھ کر بنائے جاتے ہیں، پر اوون میرا جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے، اور دوسرا جو الیکٹرک دوسرا والا اوون بیکنگ والا اوون ہے نا، تو اس پہ یہ کیا کرتا ہے، یہ جل جاتے ہیں. 3-4 بار ٹرائی کیا تھا کہ میں ان کو اس پہ بناؤں، لیکن یہ وہاں پر نا کاغذ سارا جل جاتا ہے اور اندر سے پاپ کارن بنتے ہی نہیں ہیں. تو اس لیے میں کیا کرتی ہوں، ان کو پھر دیچکی میں بنا لیتی ہوں. میرے لیے دیچکی پہ بنانا بہت آسان ہوتا ہے، کہ ایک تو اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، اور دوسرا یہ ہے کہ جلتے وغیرہ نہیں اور صحیح بن جاتے ہیں. لیکن یہ والے جو پیکٹ والے تھے نا، یہ صحیح نہیں بنے تھے، کیونکہ وہی بات ہے، یہ اوون والے تھے تو ان کو اوون میں رکھنا تھا، اور یہ بہت چھوٹے چھوٹے بنے تھے اور اندر سے سخت سخت تھے. لیکن اس کے باوجود میں نے بنا کے ذکوان کو دے دیے تھے، کیونکہ اس کو لگ رہی تھی بھوک، اور جب اس کو بھوک لگے نا تو اس کو کچھ برداشت نہیں ہوتا، اور اس کو اس وقت جو ہے نا وہ کھانا چاہیے ہوتا ہے. اور پھر جب دیکھتا ہے نا کہ ماما کچھ نہیں کر رہی، تو پھر اٹھا کے شکایت لگاتا ہے اپنے بابا کو، کہ بابا کو شکایت لگائے تاکہ ماما کو جو ہے وہ سنائے باتیں، پھر ماما مجھے کچھ نہ کچھ بنا کر دے. میں نے بھی کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ بابا کو شکایت لگائے، میں اٹھ کو اس کو بنا دوں، تاکہ اس کی زبان جو ہے نا وہ چلتی رہے پاپ کارن کھانے میں، اور پھر سکون کچھ ملے. رات کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی. بیٹیاں بڑی نعمت ہوتی ہیں، اللہ پاک بیٹیوں کو سلامت رکھے. مجھے سخت بھوک لگی تھی، لیکن بنانے کا کچھ بھی ہمت نہیں تھی. تو لائبہ کو میں نے بولا تھا مجھے جو ہے چنا چاٹ بنا دو. تو یہ چنا چاٹ جو اس نے بنائی ہے نا، یہ مکس ٹن اور تھا کیا لوبیا کے ٹن تھے یہ دونوں، تو اس کے اس نے مجھے چنا چاٹ بنا کے دی تھی، لیکن بہت مزے کی بنائی تھی. کچھ لوگوں کے ہاتھ میں اتنا ذائقہ ہوتا ہے نا کہ بس ہلکا سا کچھ اس میں چیزیں بھی ڈال دیں، نمک مرچیں بھی، تو اس چیز کے کھانے میں جو ہے نا وہ جان بنا دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ میری بیٹی کی ہاتھ میں بھی وہی ذائقہ ہے، کہ اگر کوئی تھوڑی سی نمک مرچیں بھی کسی چیز میں ڈال دے گی نا، تو اس میں جان پڑ جائے گی چیز میں، کھانے کا مزہ ہی ہو رہے گا. بہرحال جب مہینہ اینڈ ہو جائے اور پھر مہینہ سٹارٹ ہو جائے نا، تو ہر ایک گھر میں یہی ہوتا ہے کہ گروسری کی جائے، اور گروسری بھی جو ہے وہ ایسی جگہ پہ کی جائے جہاں پہ آفر بھی لگی ہوئی ہو اور مہنگی چیزیں بھی نہ ملیں. تو اس لیے میں بھی جو ہے وہ نکل گئی تھی کہ سب سے پہلے میں نے یہاں پہ آتی ہیں بکس آتی ہیں نا، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے میں 3-4 بکس اکٹھی کر لیتی ہوں نا، تو پھر اس حساب سے گروسری کرتی ہوں. اس حساب سے گروسری کرتی ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز کہاں لگی ہے. اچھا، گروسری کرنے سے پہلے نا میں نے اپنے میاں کو بولا تھا نا کہ مجھے لگی ہوئی ہے بھوک، اور مجھے آپ نے نا کیا کرنا ہے، مجھے آپ نے مال میں چھوڑ دینا، اور وہاں پہ میں کھاؤں گی مسالہ ڈوسا. مجھے جو ہے نا شروع میں جب میں دبئی میں آئی تھی نا، تو مجھے انڈین کھانے بالکل پسند نہیں تھے، نا ملواریوں کے ہوتے ہیں تو مجھے یہ پسند نہیں تھے اتنے. اچھا، اب یہاں پہ رہتے 15 سال ہو گئے نا، تو اب مجھے انڈین جو ناشتہ ہے نا، خاص کر یہ مسالہ ڈوسا مجھے بہت زیادہ پسند ہے. ان کا سانبر ہو، یہ مسالہ ڈوسا ناشتے میں خصوصاً نا میرا بہت دل کرتا ہے. اچھا، میرے بیٹے کو یہ نہیں پسند، بالکل بھی نہیں ذکوان کو پسند، اور نہ ہی جو ہے میرے میاں صاحب اتنے شوق سے کھا لیتے ہیں، لیکن اتنے شوق سے نہیں. مجھے اور میری بیٹیوں کو پسند ہے. تو مجھے تقریباً بار ہو گئے تھے، حالانکہ میں نے ان کو 10 بجے سے شروع کیا تھا کہ مجھے لے جائیں. ایک ٹائم ان کو ہوتا ہے کہ اتنے بجے یہ دیں گے، اس کے بعد جو ہے یہ ختم ہو جاتا. پھر رات کے ٹائم مسالہ ڈوسا ملتا. میاں صاحب نے کہا کہ میں آفس کا کام کر رہا ہوں، تو 12 بجے تک نکلیں گے، تم اپنا ناشتہ کر لینا، اور میں نماز پڑھنے مسجد میں جاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. مجھے مال میں انہوں نے اتار دیا تھا. میں اندر آگے جب گئی تو ٹوٹلی یہاں پہ وہی بات ہے، انڈین دکانیں تھیں. میں نے کہا کہیں نہ انڈین ریسٹورنٹ اور کیفیٹیریا تھے. میں نے سوچا کہ مجھے کہیں نہ کہیں مسالہ ڈوسا لازمی مل جائے گا، پر وہی بات، میں نے صرف ایک ہی ریسٹورنٹ سے جا کے پتہ کیا تھا، ان سے پوچھا تھا کہ مسالہ ڈوسا ہے. ان لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں جی ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے، ابھی تو دن کا ٹائم ہے اور کھانا وغیرہ بن رہا ہے ابھی، اگر آپ کو وہ چاہیے. میں نے نہیں مجھے. پھر میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر یہاں پہ کسی اور کے پاس ہے، کہتے ہیں نہیں، سب کا جو ہے نا ایک ہی ٹائم ہوتا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، اور اب جو ہے وہ دن کے کھانے کا ٹائم ہے، تو دن کا مینیو ہے. بس موڈ کچھ اتنا میرا خراب ہوا نا، پھر بھوک ہی نیچے اتر آئی، اور میاں جی پہ بھی غصہ آ رہا تھا کہ ان کی وجہ سے مجھے مسالہ ڈوسا آج کھانے کو نہیں ملا. بہرحال خراب موڈ کے ساتھ جب میں نیچے اتری نا، تو بس ان گرینریوں کو دیکھ کے نا میرا کو دل جو ہے باغ ہو گیا تھا. جمعے کا ٹائم ہو گیا تھا، اذان بھی جمعے کی ہو چکی تھی. میں بھی پھر ذکوان کہتا ماما پہلے سب سے ہم نا نماز پہلے پڑھنے کے لیے چلے جائیں. تو چلتے چلتے نا یہ جس مال میں نے شاپنگ کرنی تھی نا، وہاں پہ یہ گرینری آج کل جو ہے نا موسم وہ ہو رہا ہے نا، سردیوں کا موسم آ رہا ہے، تو اس لیے یہ سارا انہوں نے نا مطلب پلانٹس وغیرہ
لگا دیے تھے، کیونکہ اسی سیزن میں لوگ پلانٹ وغیرہ لیتے ہیں اور لگاتے ہیں، تو بہت مطلب بہت زبردست جنگل کا جو ہے نا استعمال لگ رہا تھا۔ بہرحال میں اور محمد ذکوان نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے تھے، اور جمعے کی اذان ہو چکی تھی۔ یہاں جمعہ وغیرہ تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ اذان شکر الحمدللہ دبئی کے ہر مال میں آپ کو ملے گی، چاہے وہ کسی انڈین کی دکان ہے، چاہے وہ کسی پاکستانی کی ہے، چاہے عربیوں کی ہے، چاہے کسی دنیا کی کسی ملک کی بھی ہے نا۔ تو دبئی کا سب سے خوبصورت اور اچھی چیز مجھے یہ لگتی ہے کہ یہاں پہ اذان لازمی ہوتی ہے، پانچوں ٹائم اگر مال کھلے ہوئے ہیں نا 5 وقت کے لیے کھلے ہوئے ہیں، صبح فجر سے اگر کھلے، اول تو ایسا ہوتا نہیں ہے فجر کے ٹائم کھلے ہوئے ہوں، 8-9 بجے کا ان کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن کچھ مالز ایسے ہوتے ہیں جن کے نا 24 گھنٹے وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ مارکیٹس ایسی ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی وہاں پر نا اذان ہوتی ہے۔ تو یہ مجھے یہاں کی بات بہت اچھی لگتی ہے کہ مسلم کنٹری ہے، چاہے وہ انڈین کا ہے چاہے کسی کا بھی ہے، لیکن اذان آپ کو لازمی ملے گی تھی۔ یہ ہے پریئر ایریا جو لیڈیز کا ہے، اور اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، میں خود اکیلی تھی، اور میں اور محمد ذکوان ہم دونوں تھے، اور میں نے یہاں پہ جمعے کی نماز ادا کی تھی۔ اور جمعے کی نماز ادا کر، اچھا مجھے سب سے اچھا مزہ بھی تب آتا ہے نا جب یہاں کوئی بھی نہ ہو، نہ ہوتا نا اکیلے میں نماز پڑھتی ہوں نا، پھر بڑا سکون آتا ہے، بہت پرسکون ہو کے میں نماز پڑھتی ہوں۔ بہرحال کھانا وغیرہ کھانا نماز پڑھنے کے بعد محمد ذکوان نے مجھے بولا تھا کہ مجھے آپ نے پاستا لے کے دینا، تو ذکوان کو میں نے پاستا لے کے دیا تھا، اور یہ میرے ساتھ نہ جاتا ہی اس مارکیٹ میں اسی وجہ سے کیونکہ اس کو یہاں پہ نہ پاستا ملتا ہے، اور پاستا لیتا، اور پھر اس کو پاستا وغیرہ کھلانے کے بعد میں نے اپنی گروسری وغیرہ بھی کر لی تھی۔ گروسری وغیرہ کے بعد ہم جو ہے نا مال سے نکل آئے تھے۔ کچھ بھوک کی وجہ سے اتنی میری بری حالت تھی نا کہ ویڈیو بنانے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی، بس جیسے تیسے کر کے جو چیزیں مجھے ملی نا میں نے وہاں سے لی، اور سیدھا میاں صاحب کو بولا اب گھر جانے سے پہلے مجھے کھانا وغیرہ لے کے دیں، کیونکہ میرے میں اب ہمت بالکل بھی نہیں ہے کہ میں چلوں بھی، کیونکہ میرا جو ہے نا وہ شوگر لیول لو ہو جاتا ہے جب مجھے بھوک لگی ہوئی ہو، تو مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا، مجھے ہوش بھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ہم لوگ بریانی لینے کے لیے رکے تھے، اور یہ میرا پرانا گھر ہے، اور پرانی گھر والی جگہ ہے جہاں پر جو ہے ہم بریانی لیتے تھے، اور مجھے بہت یاد آتا، ابھی گھر میرا اس گھر میں دل نہیں لگ رہا، مجھے اپنا پرانا گھر بہت زیادہ یاد آتا ہے۔ بریانی لے آئی تھی، آنے سے پہلے نا گھر میں کال کر دی تھی، لائبہ کو بولا تھا کہ سلاد وغیرہ بنا لینا، اور بریانی وغیرہ ہم لے کے آ رہے تھے۔ لائبہ نے سلاد بنا لیا تھا، پیاز تو اس نے کاٹا ہی نہیں تھا، اور یہ رائتا اور اچار ہمیں ساتھ میں ملا تھا، اور جو بریانی لے کے آئے تھے نا وہ بھی ہم لے کے آئے تھے، انڈین بریانی لے کے آئے تھے، پاکستانی بریانی نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ ملو بریانی اس کو کہا جاتا ہے، اور بہت مزیدار ہوتی ہے ملو بریانی بھی نا۔ چھوٹے چھوٹے ان کے چاول ہوتے ہیں، لمبے لمبے چاول نہیں ہوتے۔ میاں صاحب نے اپنے لیے پارسل کروا دیا تھا، مٹن بریانی کروائی تھی، اور ہمارے لیے جو ہے نا وہ چکن بریانی، اور اس کی کوانٹٹی کچھ اتنی تھی نا کہ 2 ٹائم ہم لوگوں کو بہت رہنی تھی۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پورا ایک تھال میں نا عربیوں کی طرح کھانا کھاتے ہیں، الگ الگ پلیٹیں، میں اپنے بچوں کو نہیں ڈال کے دیتی چاولوں کے لیے، اس ایک میں کہ اگر ہم سالن روٹی بھی لے رہے ہیں نا تو میں ایک بڑی پلیٹ میں ہی سالن ڈالوں گی، اسی میں ہم سب جو ہے نا بیٹھ کے کھائیں گے، اتفاق میں برکت ہوتی ہے نا، تو سارے بیٹھ کے ہم لوگ اسی میں ہی کھاتے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ مجھے لگی ہے بہت سخت بھوک، اور میں لگی ہوں کھانا کھانے، تو آپ لوگوں سے اب اجازت کا وقت ہونے والا ہے، تو پلیز جاتے جاتے میرے چینل کو لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور آپ کے جو ہے لائک کا ایک ایک کمنٹ کا مجھے شدت سے انتظار ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ میری ویڈیو پہ کہاں پر غلطیاں، اور یہ جو ہے نا میں اپنے لیے پستہ بادام لے کے آئی تھی، یہ لازمی ہر ایک کو کھانے چاہیے کیونکہ یہ بہت ہیلدی ہوتی ہے۔ میں تو چاکلیٹیں وغیرہ نہیں کھاتی، اور اپنے لیے یہ لازمی لے کے آتی ہوں۔ بہرحال اجازت چاہتی ہوں آپ لوگوں سے، پلیز سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔